علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے مکہ پر حملے کے لیے 60,000 فوجی جمع کیے اور ہاتھی پر سوار ہو کر مکہ پہنچ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں جب فوج پر گریں تو افراتفری پھیل گئی اور سپاہی مر گئے۔ ابرہہ کو بھی وہ کنکریاں لگیں اور وہ بھی مر گیا۔ مکہ کے شہری اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ گزین تھے۔ وہ سب اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی دعا قبول کی اور خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ حضرت عبد المطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا قبیلہ بنو ہاشم کہلاتا تھا۔ بنو ہاشم اپنی سخاوت، دریا دلی اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ زمانہ جاہلیت کے دستور نرالے تھے۔ لوگ عجیب طرح کی منتیں مانگتے اور اگر ان کی خواہش پوری ہو جاتی تو ان منتوں کو پورا کرتے۔ حضرت عبد المطلب نے بھی ایسی ہی ایک خواہش کی۔ انہوں نے منت مانی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو وہ ایک بیٹے کی قربانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی اور ان کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ ان کے تمام بیٹوں میں سے ان کا ایک بیٹا سب سے زیادہ پیارا اور ان کا لاڈلا تھا۔ وہ بیٹا سب سے زیادہ ذہین، بہادر اور خوبصورت بھی تھا۔ اب وقت تھا کہ حضرت عبد المطلب اپنی منت پوری کریں اور ایک بیٹے کی قربانی دیں۔ کس بیٹے کو قربان کیا جائے، اس کے لیے قرعہ اندازی کی گئی۔ جب قرعہ نکالا تو وہ سب سے پیارے بیٹے کے نام تھا۔ کوئی بھی اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہنیں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بیٹے کے بدلے 10 اونٹوں کی قربانی کا قرعہ ڈالا جائے۔ افسوس، اس بار بھی سب سے پیارے بیٹے کے ہی نام کا قرعہ ہاتھ آیا، حتیٰ کہ ہر بار اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے۔ آخر کار 100 اونٹ کر دیے۔ اس دفعہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ سب اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے باہر 100 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عبد المطلب کے یہ سب سے خوبصورت اور پیاری عادات والے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ بہت ذہین اور بہادر تھے۔ تمام قبیلہ ان پر فخر کرتا۔ بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے، لیکن حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ کی دلہن بنایا۔ حضرت آمنہ ایک اعلیٰ خاندان سے تھیں اور بہت نیک سیرت تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ایک قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں قافلہ مدینہ ٹھہرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ بیماری کی خبر جب مکہ حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو مدینہ روانہ کیا۔ ان کے بیٹے کے مدینہ پہنچنے تک حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب انتظار کرتے رہ گئے، لیکن حضرت عبداللہ گھر واپس نہ آئے۔ جب ان کے انتقال کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ وہ بہت روئیں۔ حضرت عبد المطلب بھی اپنے بہادر بیٹے کا غم کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت آمنہ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ وہ بچہ بہت خاص ہے۔ ان کو خواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں اور اس بچے کا پیارا نام
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیں۔ محمد عرب میں ایک عام نام نہیں تھا، اس کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور منفرد نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نام پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو صدیوں پہلے اپنے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لیے آباد کیا تھا۔ یہ سال جس میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے عرب میں عام الفیل کہلاتا تھا، یعنی ہاتھی والا سال، کیونکہ اسی سال ابرہہ ہاتھی پر سوار ہو کر مکہ تباہ کرنے آیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی مہینے ربیع الاول سن 571 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے بہترین نسل اور اس بہترین نسل میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین قبیلے سے سب سے اعلیٰ خاندان اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاندان بنو ہاشم کو یہ عزت اور شرف بخشا۔ حضرت عبد المطلب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور حضرت عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو زمین اور آسمان روشنی سے بھر گئے۔ تمام کائنات اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھی۔ زمین اور آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ زمین خوش تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے سینے پر دھرے بت کدے ختم ہو جائیں گے۔ اس رات ایک ایسا زلزلہ آیا کہ کعبہ میں رکھے تمام بت گر گئے، رومی گرجوں میں رکھی مورتیاں بھی گر گئیں، شہنشاہ فارس کے محل کے کنگرے بھی گر گئے اور ان کے آتش کدا کی مقدس آگ بجھ گئی۔ شہنشاہ فارس کے محل کے کنگرے فارسیوں کے لیے بہت شان و شوکت کی نشانی تھے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ کنگرے گر گئے اور آگ بجھ گئی تو اس نے اپنے درباریوں اور مشیروں کو بلایا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دربار میں ایک شخص تھا جس نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، شہنشاہ فارس، تمہاری حکومت ختم ہونے کو ہے، سچائی کا نور اب ہر طرف پھیل جائے گا۔ روم کے بادشاہ قیصر نے بھی اپنے مشیروں سے ان کی رائے پوچھی تو وہاں بھی خوف و ہراس تھا۔ رومیوں کے پاس زبور اور تورات تھیں جن میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر تھا اور ان کا نام بھی لکھا تھا۔ وہاں کے پادریوں کو یہ بات معلوم تھی، لیکن وہ کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے اور سب سے اس بات کو چھپاتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مبعوث ہوں گے جو اس دنیا سے جہالت اور شرک کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس حقیقت کو کائنات کے ذرے ذرے نے مانا اور خوشی منائی۔ سچ آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا، بے شک جھوٹ مٹنے کے لیے ہے۔ جب اللہ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت آمنہ نے ان کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پیارے تھے کہ وہ نظر ہی نہیں ہٹا پا رہی تھیں۔ فوری طور پر کسی کو دوڑایا کہ جا کر حضرت عبد المطلب کو اطلاع کرے کہ حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب
خبر سن کر بھاگے ہوئے آئے۔ بچے پر نظر پڑی تو حیران رہ گئے۔ ایسا حسین اور شان والا بچہ تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے خوبصورت پوتے کو گود میں اٹھا لیا اور سیدھے کعبہ کی طرف گئے۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور دل اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے لیے شکر گزار تھا۔ بچے کو گود میں لے کر ان کے دل کو ایک عجیب ٹھنڈک مل رہی تھی۔ انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیں۔ وہ کعبہ گئے اور اعلان کیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک مختلف نام تھا۔ کسی نے پوچھا، کیوں عبد المطلب؟ یہ کیسا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرا یہ بچہ بڑی شان والا ہوگا، جیسا یہ خود ہے ویسا ہی شاندار اس کا نام ہے۔ اللہ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی والدہ کا خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان اور اپنے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، ان کی دیکھ بھال کس نے کی، ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔